آپ اس کو میری شکایت نہ سمجھیے گا، اس کو حقائق سمجھیے گا. پہلی بار میں مسجد میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے قرآن چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں. کہ آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گئے؟ آپ کے خاندان، قبیلے نے، آپ کی سوسائٹی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا دین اسلام قبول کرنے پر؟ جا بیٹا پہلے جا کے جو ہے نا وہ اپنے مسلمانوں کو مسلمان کر، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لیتے. رات کو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. یہ میری سوسائٹی کا ایک جرم ہے یہ بھی. تو وہ کہتے کہ بیٹا یہ جو ننگی اور گندی فلمیں دکھاتے ہیں 20 روپے کا چائے کا کپ پلانے کے لیے، یہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تو نے تو کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پوچھئے کہ تیرے سوا انہوں نے ہر کسی سے مانگا، نہیں مانگا تو تجھ سے نہیں مانگا. When I embrace Islam تو مجھے اپنے خاندان کی طرف سے وہ مسائل، تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریاں فیس کرنی نہیں پڑی جو مجھے اپنی مسلم سوسائٹی سے مسائل فیس کرنے پڑے. کہ ریاست جو ہوتی ہے قوم کا باپ ہوتا ہے. آپ کو حیران ہونا چاہیے اس بات پہ کہ باپ کیوں ہوتا ہے، وہ تو ماں ہوتی ہے. تو آپ اچھا، میں نے ویسے ماں ہی سنا، آپ باپ کہہ رہے ہیں. آپ کے گھروں میں آ کے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے فلاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانی، آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی آپ کا بچہ، یعنی میرے والدین کو میری امی کی مسلمان سہیلی نے کہا، انہوں نے کہا آپ کا بچہ صحیح مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان جو بائی برتھ مسلمان ہیں، جن کے مسلمان ہونے میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے جیسے وہ خوش نہیں ہیں. 17,000 مسلمان عورتوں کی جو ہے وہ لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے. کہاں ہے تیرے مسلمان؟ جھوٹ بولا تھا میرے ساتھ کہ اماں آج کا مسلمان جھوٹ ہے لیکن اسلام جھوٹا نہیں ہے. 450 کے لگ بھگ لوگ ہیں، اور ان کی جو جرم کی نوعیت ہے وہ کوئی ہندو، عیسائی اور سکھ بھی نہیں کر سکتا. جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنے بڑے خطرے میں. تم کون ہو؟ یو کیم فرام ویئر؟ کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ یونیورسٹی والوں نے مجھے انوائٹ کیا، وہاں لیکچر ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے آج ایک جمعہ بھی پڑھانا. جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے نا، وہ اس دنیا کے مظلوم ترین، مسکین ترین لوگ ہیں. مسلمان اور غیر مسلم سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے واٹ از دا سکسیس. جس اسلام کو معاشرے میں ہم نے دیکھا تھا، ہم سمجھتے تھے شاید یہی اسلام کو تو میں جانتا ہوں، میں صبح شام مسلمانوں کو دیکھ گولڈ مکے والا، وہ چادروں والا، وہ دمالوں والا. اس کے بعد عمران بھائی جب میں نے قرآن پڑھا ہے نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن اللہ نے نازل ہی میرے لیے کیا ہے. درست ہے. واللہ ہے عمران بھائی ان کو نہیں پتا کہ یہ دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، بریلوی کیا ہوتا ہے. آپ کون سے مسلمان ہو؟ What are you talking about? کون سے مسلمان؟ اگر کوئی اسلام نہیں قبول کرتا تو اس کا جرم اس سوسائٹی کے اوپر آئے گا، اللہ کی قسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں، اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت اسپیسیفک اور اسپیشل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ایک نتیجہ میں اس کو سمجھتا ہوں. کیونکہ آج میرے ساتھ جو صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج سے 17 سال پہلے ان کو مشرف با اسلام کیا. زندگی ان کی اپنے ایک عام انسان کے طور پر تو بہترین چل رہی تھی، لیکن جو چیز مسنگ تھی وہ دین اسلام تھا. اور پھر ایونچولی آج سے 17 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کی تکمیل کر دی. تو آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے خصوصی طور پر جو دین اسلام سے شغف رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی محتاجی یا مجبوری کا شکار ہے. سو وی ہیو گاٹ ون اینڈ اونلی عبد الوارث گل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الوارث گل بھائی، بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان کیا، اور میں آپ کو اپنے آپ سے بحیثیت میاں عمران ارشد، میں عبد الوارث گل کو اپنے سے زیادہ قیمتی شخص سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بائی برتھ ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوا. میرے لیے دین اسلام کو چوز کرنا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے کوئی قربانی دی ہو. آپ نے قربانیاں دی ہیں، تو اس پہ آپ مبارکباد کے حقدار ہیں. بارک اللہ فیکم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گمان سے بھی اچھا فرما دیں. آمین آمین آمین. ہم آپ سے ڈسکشن بھی کریں گے. آگے چلنے سے پہلے تمام مسلمانوں سے بھی جو بائی برتھ میرے جیسے جو ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بھائی. مجھے معاف کیجیے گا کچھ برا لگے، جو دین اسلام کے جتنا قریب ہے
اس ضمن میں جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اتنے بڑے خطرے میں ہے. جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنے بڑے خطرے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک اتنے بڑے لنک کو مس کر رہے ہیں جس پر ہم آج بات کرنا چاہیں گے. سو جو اس خطرے سے بچنا چاہتا ہے وہ اس پوڈ کاسٹ کو آگے دیکھیں, اور جو چاہتا ہے کہ نہیں اٹس کوائٹ نارمل اینڈ کوائٹ سمپل, تو بھیا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عبدالوارث بھائی, آج سے 17 سال پہلے 2006-07 کی بات ہے کہ ایک شخص جس کا نام وارث مسیح تھا, اچانک سے وہ عبدالوارث گل ہو گیا. کیا ہوا زندگی میں, تبدیلی کیسے آئی, اسلام کی طرف ریورٹ کیسے ہوئے, کیا تھا یہ سب کچھ؟ بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ کچھ ذائقہ دیں. ہاں بھائی. واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں شعور داخل ہوتا ہے تو اس کی چند ایک علامات ہوتی ہیں, جس میں یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ ہو آر یو, تم کون ہو, یو کیم فرام ویئر, کہاں سے آئے ہو, اور بالآخر تمہیں پھر کہاں پر لوٹ کر جانا ہے. تو یہ شعور کی بنیادی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے. تو جب مجھ سے بھی یہ میرے ضمیر نے سوالات کیے کہ میاں کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اور بالآخر کہاں پر جانا ہے, انر کال, تو میں نے جو ہے یس انر کال, تو میں نے اپنے پری سے کہا کہ سر ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں, ہم کون ہیں, اور پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل, we should live for Jesus, we should die for Jesus. ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کے لیے ہے, اور مسیح جیزس از دا سن آف گاڈ, اس کو پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانا ہے. دس از دا پرپز آف آور لائف, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور اگر اس مقصد کو پورا کریں گے تو اللہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں ہمارا مقام ہوگا. تو میں نے کہا کہ جی اس سارے کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کو ایک اچھا عیسائی بننا ہے. تو میں تو نکلا تھا گھر سے ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننے کے لیے. 2017 کی بات ہے کہ میں مدینہ عمرہ کرنے کے لیے گیا, اس کے بعد یعنی مکہ عمرہ کیا, اس کے بعد مدینہ جانا ہوا. مشرف اسلام ہونے کے 10 سال بعد. جی. تو مدینہ یونیورسٹی والوں نے مجھے انوائٹ کیا, وہاں لیکچر ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے آج ایک جمعہ بھی پڑھانا ہے. اچھا. تو مدینہ کی ایک مسجد تھی, صحابہ کرام کا وہ کوئی علاقہ تھا, محلہ تھا ان کا, اس کی ایک مسجد میں مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملا. تو جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر کی, تو میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ عبدالوارث گھر سے تو ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا, اللہ تعالیٰ نے دیکھ تجھے کہاں پر پہنچا. تو میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہ رہا تھا. اچھا عیسائی بننے کے لیے میں نے بائبل کا مطالعہ کیا. بائبل کے مطالعے کے دوران چند ایک چیزیں جو میرے سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسس سن آف گاڈ, یہ تثلیث, واٹ از دا تثلیث, ہاؤ اٹس پاسبل کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں, یعنی باپ بیٹے روح القدس, اور پھر یہ کہ کروسیفیکیشن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے گناہوں کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا کفارہ. تو میں کنفیوز تھا, اور اب ہم جو مرضی کرتے تھے, کنفیوز تھا جی. اب یعنی میرے اگلے پچھلے کرنے والے سب گناہ جو معاف ہیں. تو مجھے تھوڑی کنفیوژن تھی. میں دوبارہ گیا, میں نے کہا کہ سر کس طرح ممکن ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہو, اگر خدا کا بیٹا ہے تو خدا کی کوئی بیوی بھی ہوگی, پھر قوم قبیلہ بھی ہوگا. تو مختصر میں کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا مائی ڈیئر, وہ اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. تو میں نے کہا بغیر باپ کے تو آدم بھی پیدا ہوئے. کہا نہیں, وہ خدا جیسے کام کرتا تھا اس لیے وہ خدا کا بیٹا. تو میں نے کہا خدا کے کام, وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بھیجنے والے کی طاقت اور قوت سے تمہیں معجزات کر کے دکھاتا ہوں. ہی از گریٹر دین می, وہ مجھ سے بڑا ہے, عظیم ہے. تو یہ کیسے سا نتیجہ نکال لے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور تثلیث کا حصہ ہونے کے سبب سے وہ خدا ہے. تو انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ مائی ڈیئر سن, یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف گاڈ, ایکچولی جیسس از اے گاڈ. میں نے کہا کہ واٹ از دیٹ. تو مختصر یہ کہ میں نے 4 سال اب عیسائیت کا مطالعہ کیا. اس کے بعد شکوک و شبہات, اعتراضات, اشکالات, ان کا کوئی مداوع نہیں ہو سکا. اور سکھ مت کا مطالعہ کیا, ہندو مت کا مطالعہ کیا, بدھازم کا مطالعہ کیا. آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کا کبھی مطالعہ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا. اچھا. کیونکہ ہم نے جس اسلام کو معاشرے میں ہم نے دیکھا تھا, ہم سمجھتے تھے شاید یہی اسلام کو تو میں جانتا ہوں, صبح شام مسلمانوں کو دیکھ گولڈ مکے والا, وہ چادروں والا, وہ دھمالوں والا, وہ قبرستانوں میں عموماً آپ نے جو گانجا, چرس اور یہ, تو ہم سمجھتے تھے شاید یہ اسلام ہے. اور بازاروں میں مخلوط نظام ہے, اور پھر بڑے بڑے اسپیکر.
تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم تصور کرتے تھے کہ شاید یہ اسلام ہے. اسلام کو آپ نے نظر انداز ہی رکھا. علی حجویری رحم اللہ کے عقب میں ہماری رہائش تھی, تو روزانہ چونکہ کریم پارک سے میں جاتا تھا رنگ محل, تو روزانہ وہاں سے گزر ہوتا تھا, تو علی حجویری رحم اللہ کے مزار کے عقب میں جو صورتحال ہوتی ہے آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں. ہم سمجھتے تھے یہ اسلام ہے, لیکن ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ نہیں, مجھے پڑھ لینا چاہیے کیا ہے, یعنی اگر اسلام کی کتابیں پڑھوں گا, کیونکہ کمپیریٹیو میں ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی اوریجنل بکس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو میں نے قرآن کو پڑھنے کا فیصلہ کیا, اور قرآن کو پڑھنے کے لیے جب پہلی بار میں مسجد میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے قرآن چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں. کہ آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گیا؟ یا کرسچن, کیسے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں عمران بھائی, میری نا نیچے والی جو پورشن ہے نا سن ہو گیا, یعنی ایسے جیسے کسی نے جان نکال لی ہے. میں نے کوئی بڑا بلنڈر کر لیا, میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے. اب میں کس طرح, یعنی اور اس کے بعد انہوں نے مزید اس پہ, نہ میں مسجد بتاؤں گا آپ کو, نہ میں مسجد کے امام صاحب کا نام بتاؤں گا. میں تہجد ملاقات ہوئی ان سے کبھی بات میں ان کے لیے تہجد میں دعا کرتا ہوں, کیونکہ آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سنے گا. انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں, آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ کیونکہ آپ عیسائی ہیں تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو میں حیران تھا, ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو پڑھوں گا کیسے؟ پڑھوں گا نہیں تو سمجھوں گا کیسے؟ سمجھوں گا نہیں تو ایمان کیسے ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہدی للناس ہے. یہ کتاب جو ہے ہدی للمؤمنین نہیں ہے, یہ تو ہدی للناس ہے. تو خیر بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مصداق. جب وہاں سے نکلا تو میں نے یہ عہد کر لیا دل میں کہ عبدالوارث اب تو قرآن کو پڑھنا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا کہ جس سے یہ ہمیں جو ہے وہ محروم رکھنا چاہتے ہیں یا دور رکھنا چاہتے ہیں. کوئی سازش ہوگی ہمارے خلاف, کوئی باتیں ہوں گی, کیا ہے؟ تو ارادہ کیا, اور ارادہ کرنے کے بعد جب میں نے قرآن کو لیا, مجھے شروع میں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, پڑھتا تھا ترجمے کے ساتھ. آپ خوش نصیب لوگ ہیں عمران بھائی, آپ کو گھر میں معوذاتین بچپن میں دم کیا جاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے, کلمے سکھائے جاتے ہیں, ترجمہ, ختم نبوت, اللہ کی وحدانیت, اس کی ربوبیت. تو جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پھر ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. شان نزول بھی بتایا جاتا ہے, شان ورود بھی بتایا جاتا ہے. لیکن میں جب قرآن کو پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر ایک بار میں نے مسجد کے باہر, میرا دوست نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تھا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, میں نے باہر اس مسجد کے ایک آیت دیکھی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا اس کو پڑھنے کے لیے. سمجھ کوئی ہے تم میں سے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن پکار رہا ہے. تو میں نے دل سے آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دل نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد عمران بھائی جب میں نے قرآن پڑھا ہے نا, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن اللہ نے نازل ہی میرے لیے کیا ہے. درست ہے, یہ میری ہدایت کے لیے تھا, میرے کفر کے لیے تھا, میرے شرک کے لیے تھا, میں ہدایت پا جاؤں, میں صراط مستقیم پہ آ جاؤں. یہ تو میرے لیے تھا, میری آخرت اچھی ہو جائے, میں دوزخ سے نجات پا کے جنت میں جانے والا بن جاؤں. یہ تو میرے لیے تھا اور میں ہی اس سے محروم تھا. بس اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کو جیسے جیسے پڑھتا گیا اللہ کتنا عرصہ لگا عبدالوارث بھائی؟ یہ میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں جو شغف رکھتے ہیں دین اسلام سے لیکن رکاوٹوں کی بنیاد پر داخل نہیں ہو پا رہے. کتنا عرصہ لگا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں اور اس پوائنٹ پر آنے کے لیے کہ ناؤ دس از دا ٹائم کہ مجھے اب ریورٹ ہونا ہے؟ 23 سال کی عمر میں نے یعنی دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد 24ویں سال سے میں نے یہ شروع کیا, اور پھر میں نے صرف اسلام اور عیسائیت کا کمپیریزن ہی پڑھا. اور یہ تقریباً آلموسٹ 3.5-4 سال بنتے تھے. لیکن اس میں پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی, جس میں اساتذہ کرام میں ڈاکٹر اسرار رحم اللہ میسر آئے, کیونکہ عام لوگوں کے پاس جاتا تھا. یہ آپ اس کو میری شکایت نہ سمجھیے گا, اس کو حقائق سمجھیے گا. دیگر علماء کرام کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی اسلام قبول کر لیں, اسلام جیسا دین نہیں ہے, لیکن لاجک اور فلسفی اور جو منطق تھی وہ یا کمپیریزن عیسائیت کے ساتھ کرنا کہ بھائی کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے, کیسے ہے, تو وہ نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر اسرار رحم اللہ کے ہاں جب جانا ہوا تو قرآن کالج میں ایڈیٹوریم ہے, وہاں جب پہلی بار میں ان کو سننے کے لیے گیا تو وہ سورہ مائدہ کے ان سوالوں کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے کہ جو سوال میرے دل میں تھے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے, ان سے پھر میں نے ملاقات کی, سوالات, اعتراضات, اور پھر خوب 3 سال ان کو کروٹ جنت 3 سال ان کا میں نے سر کھایا. پہلی بار جب میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے باہر ان کے اوان صاحب ایک سیکرٹری تھے, میں نے ان سے کہا کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے پیغام, انہوں نے کہا وقت نہیں ہے. میں نے کہا, میں نے نبض پہ ہاتھ رکھا دکھتی ہوئی, میں نے کہا جی ان سے کہیں کہ ایک عیسائی ہے, اسلام کے بارے میں چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہے, اب آپ یہ پیغام ذرا پلیز. تو ڈاکٹر صاحب نے بلایا, ڈاکٹر صاحب نے چند ایک سوالات سنے, ان کے جوابات دیے. میں جانے لگا تو کہا کہ برخدا سنو, ایک دن تم مسلمان ہو جاؤ گے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, وقت بتائے گا. تو جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی کہ یہ بلاگ بنے گا, یہاں سے نیٹو ذلیل ہو کے نکلے گی, اللہ عروج مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ وہاں پہ اس فقیر کے لیے بھی انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک دن آپ مسلمان ہو جائیں گے. اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے. جہاں تک بات ہے بھجن ہدایت کے لیے, وہ 3.5 سے 4 سال تو لگے, لیکن اگر آپ کہیں کہ اسلام کے اشار و رموز اور اس کی برکات, اس کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ساری زندگی بھی کافی ہے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ 4 سال اگر لگائے گا تو بس آل ول دا ویل. تو یہ تو آخری سانس تک کا معاملہ ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانسیں جو ہے وہ دین اسلام پر ہو, بالکل صحیح, حق پر ہو, حقیقت پر ہو. عبدالوارث بھائی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں, سیکھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن پرابلم از پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم. آپ نے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ٹائم بورو کیا, آپ نے اپنا قیمتی وقت لگایا. یہ وقت آپ اپنے اس مستقبل کے لیے, دنیاوی مستقبل کے لیے بھی لگا سکتے تھے جو تھکا دیتے ہیں اور قبر تک پہنچا دیتے ہیں. بٹ یو چوز کہ آپ کو یہ وقت اپنی ہدایت کی تلاش میں لگانا ہے, کیونکہ وہ ایک سوال پھنس گیا نا ذہن میں جب یہ کہا گیا کہ جیزس از دا گاڈ, تو اس کے بعد وہ ایک چیز اسٹک ہو گئی. جو لوگ یہ وقت نہیں نکال پا رہے ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سچی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے نا, وہ اس دنیا کے مظلوم ترین, مسکین ترین لوگ ہیں کہ جو اپنی آخرت کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے. وہ اگر ان کے پاس کوئی مصروفیت ہے بھی تو کس لیے ہے؟ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اچھا مومن کون ہے؟ کہا کہ اچھا مومن وہ ہے کہ جو اخلاقیات سے مزین کر دیا گیا ہے. اللہ. کہا کہ بہترین عقل مند مومن کون ہے؟ کہا کہ وہ جو اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو اب خلافت کی جو ہے وہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ ڈال لی ہے, تو بچوں کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میں دنیا میں بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں گا, مجھ سے اس چیز کی زیادہ فکر ہے کہ میں آخرت کے لیے ان کے لیے کیا کر کے جاؤں گا. اللہ سبحانہ آج یعنی آپ جب پوچھتے ہیں نا گوگل سے کہ واٹ از دا سکسیس, اور گوگل سے آپ پوچھیں گے نا سب سے تم سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کون سا ہے, تو وہ بتائے گا کہ مجھ سے جو مسلمان اور غیر مسلم سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے واٹ از دا سکسیس. اور جب آپ یہی وہ چیز ہے جس کی تلاش میں پوری دنیا لگی ہے. یعنی آج اگر ہم بیزی بھی ہیں تو کسی نہ کسی کامیابی کے لیے ہیں. گوگل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا حسن و جمال کامیابی ہے, آپ کا جاہ و جلال کامیابی ہے, مال و متاع کامیابی ہے, اور آپ کا سٹیٹس مال و دولت بھی, یہ بھی کامیابی ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ جو نمرود تھا وہ تو اپنے مال و متاع سمیت دھنسا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ رجیش کھنہ اور دلیپ کمار کے حسن کی تصاویر لے کے نا عورتیں پوجا کیا کرتے تھے. آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے. حسن و جمال بھی جاتا رہا, مال و متاع بھی جاتا رہا. جاہ و جلال کی بات کریں تو مصر کی جو امپائر تھی نا وہ ایسی تھی کہ آج کی جو یو ایس اے یا برٹش یا یو ایس ایس آر بھی شاید اس کی شاعر اس وقت کے مطابق وہ ان کے بھی سر میں جوتے مارتے تھے. ایگزیکٹلی. تو کہاں پر گئے وہ؟ کہا کہ اللہ اب میں تیرے اوپر ایمان, غرق کر دیے گئے. کہا کہ اب نہیں, ٹائم از اوور. تو پتہ چلا کہ یہ کامیابی نہیں ہے, تو پھر what is the success؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمران میں بتایا کہ کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کامیابی تو یہ ہے کہ جس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ ہے کامیابی.
ومل حیات دنیا، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اقبال کہتے ہیں کہ نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اللہ. تو میں نے پوچھا کہ اقبال آپ نے تو اس کو کہہ دیا کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ، تو پھر کامیابی کدھر؟ اقبال نے کہا کہ کامیابی ذرا تیری تھوڑی سی پرے ہے نیلی چرخ فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے. اقبال نے کہا کہ ذرا اپنے پلانٹ سے نکل، اپنے سولر سے نکل، اپنی گلیکسی سے نکل، کلسٹر سے نکل، آگے سپر کلسٹر آئیں گے، پھر ملکی وے آئیں گے، وہ بھی تیری منزل نہیں ہے. منزل کی طرف اٹھنے والے جو قدم ہے نا، یہ ان کی خاک ہے، یہ ان کی گرد ہے. منزل تیری طرف اس سے بھی آگے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں لگ جاتے ہیں، اسی کو اقبال نے خود ہی کہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایگو ہے، غرور ہے، طمع ہے، طاقت اور قوت کا نشہ ہے. یہ خود ہی نہیں ہے. اقبال نے کہا ہے کہ what is the purpose of your life؟ اس کو جان لینا خود ہی ہے، اللہ کو مان لینا خود ہی ہے، اس کا عرفان حاصل کر لینا خود ہی ہے. تیرے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں یہ خود ہی ہے. اور پھر تیری زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ نے تجھے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس چیز کو جان لینا خود ہی ہے. ان چیزوں کو جان کے مان کے جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں اور اللہ آخرت میں بھی جو کہ حقیقت ہے اور وہی اصل ہے. اور یہ دنیا کا ہر نظام آخرت کی جانب ہی بڑھتا ہے. ایک میں بس اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں. ضرور. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو، یعنی توحید کے اوپر آپ کا ایمان محکم ہونے کی وجہ سے آپ دنیا میں ناکام ہو جائیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلون مسک جو کہ اللہ کے اوپر ویسے ایمان نہیں رکھتا جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، بل گیٹ ایسے ایمان نہیں رکھتا جیسے، اللہ دنیا میں ان کو عزتیں عطا فرما رہے ہیں، مال و دولت عطا فرما رہے ہیں، اور ایک اللہ کے اوپر جو حقیقی ایمان رکھتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں داڑھی رکھوں تو میں معاشرے میں جو ہے وہ اپنا ناکام ہو جاؤں، میں سنت کے مطابق زندگی بسر کروں، میری اہلیہ میری بیٹیاں اگر وہ پردہ کریں تو وہ ناکام ہو جائیں. ہم نے تو پردے والی ہیں جہاز اڑاتے بھی دیکھی ہیں، درست. ہم نے تو داڑھیوں والے آکسفورڈ میں جو ہے وہ سائنس کے پروفیسر بھی دیکھے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی اگر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت کی فکر میں آپ دنیا کو چھوڑ دیں گے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا بھی اللہ سبحانہ، ہمیں تو تعلیم ہی اللہ کے ہاتھ میں تعلیم یہ دی گئی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ کوئی نہ سمجھے میں نے آخرت کی فکر کی، اللہ نے مجھے دنیا بھی عطا فرمائی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. عبدالوارث بھائی، ایک میں ویری اسپیسیفکلی آپ کے پاسٹ کو کوریلیٹ کر کے تو سوال کرنا چاہتا ہوں. ظاہر آپ کرسچینٹی سے ریورٹ ہوئے، اب ایک نوجوان ہے، مرد ہے، خاتون ہے، کسی بھی عمر کے حصے میں چلیں، وہ دین اسلام کی جانب راغب ہے، لیکن اس کو مسئلے آ رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو مجھے جو سماجی طور پر سیٹ بیک آئے گا اس کو میں اوور کم کیسے کروں گا. عبدالوارث گل، آپ کے خاندان، قبیلے نے، آپ کی سوسائٹی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا دین اسلام قبول کرنے پر؟ سوال بہت کڑوا ہے اور کرنی بھی بات ضروری ہے. When I embrace Islam تو مجھے اپنے خاندان کی طرف سے وہ مسائل، تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریاں فیس کرنی نہیں پڑی جو مجھے اپنی مسلم سوسائٹی سے مسائل فیس کرنے پڑے. لٹرلی؟ یس. میں پھر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حقائق ہے، اور یہ حقائق میں اس لیے، یہ شکایت نہیں ہے، حقائق، اور حقائق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج عبدالوارث جس جگہ پہ کھڑا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے ہی ہے. لیکن شروع میں، یعنی اگر یہ مسائل اور تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریاں نہ آئی ہوتی تو شاید میں آج بیان کرنے، یا اس کو میں اپنی سوسائٹی میں یہیں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سوال اور یہ پوری پوڈ کاسٹ یہ ایک ریزن کے ساتھ گھوم رہی ہے. عبدالوارث گل صاحب کے پاس میری موجودگی جو ہے، میرے سوالات جو ہیں وہ ایک وجہ سے ہیں، بیکاز آئی ہیو وٹنسڈ اے کیس. وہ کیس انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے بھی، کہ ہم اسلامی معاشرہ ان مسلمانوں کے ساتھ جو نو مسلم ہیں، جن کی دلجوئی دین اسلام کو مقصود تھی، ہم ان کے ساتھ کر کیا سلوک رہے ہیں.
اگر وہ خاتون ہے تو ہم ان سے کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں, اور اگر وہ مرد ہے تو ہم اسے کتنے ارریلیونٹ رہتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے یہ سوال کیا ہے. بسم اللہ کیجیے. تو عمران بھائی, سب سے پہلے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قانونی ڈاکومنٹیشن ہے تاکہ وہ اپنی تمام کاغذی کارروائی کر کے وہ پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری جو ہے وہ بن سکے. آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے میں جب بادشاہی مسجد میں گیا اوقاف کے دفتر میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اسلام قبول یعنی آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے, تو سب سے پہلے آپ نے 2 گواہ لے کے آنے ہیں, 2 گواہوں کی ID کارڈ کی کاپی لے کے آنی ہے, اٹیسٹڈ ہونی چاہیے, فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے آپ کا جو ہے وہ NOC ہونا چاہیے, اور وہ عورت کمشنر سارا وہ آپ کا یہ سارے پیسے لے کے تو ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں کچھ 7-8 قسم کی چیزیں تھیں. تو میں حیران تھا کہ میں تو چلے لاہور کا رہنے والا ہوں, رنگ محل میں ساری زندگی کام کیا, میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے 2 بندوں کے لینا, ان کے ID کارڈ لینا, اس کو ویریفائی کروانا, NOC لے لینا. لیکن یہ کوئی اگر دیہات کا شخص ہے اور اس کو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اسلام قبول کیا ہے تو کوئی ثبوت دکھاؤ, نادرہ میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت دکھاؤ, تو یہ کہاں سے کرے گا, ہاؤ اٹس پاسبل. اور جب میں نے ان کو وہ ساری یہ ڈاکومنٹیشن دی تو جس فارم پہ میری ساری انفارمیشن وہ فل اپ ہونی تھی وہ فارم دیے, اور انہوں نے کہا کہ سر اس کی نظر آپ 50 کاپیاں کروا لیں. اچھا میں نے تو سر میں تو ایک ہی مجھے کاپی چاہیے 50 کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کے بہن بھائی آئیں گے تو چلے ان کے بھی بن جائیں گے. اب یہ سرکاری دفاتر کا مزاج آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. اس کے بعد جب آپ یہ ڈاکومنٹس لے کے نادرہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ نادرہ سے کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنا ID کارڈ بنوانا ہے, تو اب میرے ساتھ دیگر 9 مسلمین کی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو فیملی ٹری کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے ابو کا یا آپ کے بڑے بھائی کا آنا, سر وہ تو مجھے تلاش کر رہے ہیں کہ بندہ لبے تو لمحہ کریے, وہ تو مجھے تلاش کر بندہ ملے, وہ تو مجھے ہٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ تو مجھے تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ملے, ہم اپنی جو ہے وہ غیرت کی بڑاس نکالیں اور اس کو قتل کریں. سر واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی SOP نہیں ہے. آپ دوسرا آپ کے پاس حل ہوتا ہے کہ آپ ڈگری کریں, کورٹ میں جائیں, آپ کے پاس 40 سے 50 ہزار روپیہ ہونا چاہیے, آپ ڈگری کریں گے اور 1 سال آپ نے انتظار کرنا ہے. سر یہاں پہ نہیں. اس کے بعد پھر ریاستی اداروں میں اگر آپ کی اسناد ہیں, آپ کی میٹرکولر کی ہے, آپ کی FA کی ہے, BA کی, ماسٹر کی ہے, اگر آپ نے MBBS کیا ہوا ہے, تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کی باقی ماندہ زندگی جو ہے نا وہ ان ڈاکومنٹیشن میں تبدیل کرواتے ہی گزرے گی. اور کئی ہیں کہ جن کی آج سے 5 سال پہلے ہم نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں, آج تک ان کا کچھ نہیں بن سکا. سر ہمارے یہاں SOPs نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی, اور آپ میں کیا یعنی باہر کے ممالک کا آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہاں سے سرٹیفکیٹ بنوا کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے مہینے 1.5 مہینے بعد کال کرتے ہیں کہ عبدالوائز میں نے اپنے ڈاکومنٹ سارے تبدیل کروا لیے ہیں. ایسے ایگزیکٹلی. اور یہاں یہ مسلمان اسٹیٹ ہے, ہم اس کو کہتے بھی ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن اور جہاں تک بات ہے عبدالوارث میں معذرت چاہتا ہوں, میری دستبستہ درخواست ہے پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی, بلکہ پورے پاکستان کی تمام پروونشل گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی اٹ از سم تھنگ ٹو پونڈر اباؤٹ. یہ مذاق نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک بچہ یا بچی, ایک بزرگ رب تعالیٰ کو جا کر یہ شکایت لگاتا ہے کہ ربا سچیا میں مسلمان ہوا اور میں نے اس کی یہ کاسٹ پے کی جو کاسٹ مجھے کرسچینٹی کی طرف سے, ہندوازم کی طرف سے یا کسی دوسرے مذہب جس سے میں ریورٹ ہو رہا ہوں ادھر سے پے نہیں کرنی پڑی, مجھے یہ مسلمانوں کی طرف سے پے کرنی پڑ رہی ہے. تو بھائی آپ کی حکومتیں, آپ کے سرکاری ملازمین, آپ جا کے چہرہ کیا دکھائیں گے؟ کیا دلیل ہے, کوئی منطق ہے آپ کے پاس؟ اور اگر ہے تو اس کو گلے سے لگا کے رکھیں کیونکہ اس کی بہت شدید ضرورت پڑنے والی ہے. اور اگر نہیں ہے تو عبدالوارث گل صاحب کی اس بات کو سمجھنے کے بعد اس پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے اور 1 ونڈو آپریشن چاہیے. مریم صاحبہ, دیر مسٹ بی 1 ونڈو آپریشن. شہباز شریف صاحب اور تمام پروونشل گورنمنٹس ایک ونڈو پر اس نو مسلم کو جانا چاہیے, اس کے تحفظ سے لے کے اس کی تمام ڈاکومنٹیشنز آپ کی ذمہ داری ہے. بیکاز یو پیپل یوز ٹو کلیم کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندے ہیں, ادروائز ایک نئی قرارداد لائیں اور ملک کا نام بدل لیں, صرف پاکستان کر لیں, پھر یہ دین کا منجر نہ بیچیں. عبدالوارث بھائی, ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے قوم کا باپ ہوتا ہے,
آپ کو حیران ہونا چاہیے اس بات پہ کہ باپ کیوں ہوتا ہے, وہ تو ماں ہوتی ہے. تو آپ اچھا, میں نے ویسے ماں ہی سنا ہے, آپ باپ کہہ رہے ہیں, تو میں وہ وجہ سمجھنا چاہ رہا ہوں باپ کیوں ہوتا ہے. باپ اس لیے کہ بچے جیسے بھی ہوں وہ سادہ ہوتے ہیں, نالائق بھی ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, گلے لگاتا تو ہے. ماں ان کو گلے لگا لیتی ہے, لیکن باپ ان کو گلے نہیں لگاتا, باپ ان کو پھینٹی لگاتا ہے. تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ہم نے ریاست نے, تو اس لیے تو ریاست باپ ہونے کی حیثیت سے, یعنی جو انہوں نے کیا ہے, تو مجھے تو باپ کی شکل اس میں نظر آتی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر باپ کا بھی آپ نے کردار ادا کرنا ہے تو باپ ذمہ دار بھی ہوتا ہے. تو پلیز میں گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے ون ونڈو آپریشن کا جو ہے نا, یہ پچھلے 10 سال سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر کوئی ایک ون ونڈو, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوانٹٹی چونکہ اتنی نہیں ہے, تو سر کوانٹٹی نہیں ہے تو اس کا ہمیں آلٹرنیٹ دے دیجیے. ٹھیک ہے, عجیب بات ہے سر, اگر ہر پروونشل گورنمنٹ ہر ڈی سی آفس میں ایک ون ونڈو بنا دیتی ہے نو مسلم کے لیے, کہ اس کا تحفظ, اس کی حفاظت سے لے کے اس کی تمام ڈاکومنٹیشن اس ایک افسر کی ذمہ داری ہے, اور منتھلی بیسس پر اس کو ریویو کیا جاتا ہے, تو کون سا نقصان ہو جائے گا. سلیوٹ کریں گے. مریم نواز جو ہے نا, مریم نواز صاحبہ کی آپ کو ایک اچھی بات مریم نواز صاحب بہت اچھی, میں آپ کو ان کی ایک اچھی بات بتاتا ہوں کہ ریسنٹلی کل مجھے پتا چلا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ مساجد کے جو خطیب اور امام صاحبان ہیں ان کے وظیفے کا بندوبست کر رہی ہیں. تو اگر وہ یہ کر سکتی ہیں تو پھر یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. سر بہرحال ان میں خیر ہے, دینداری بھی ہے. یعنی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ان کو جو ہے نا وہ اس پہ کریٹیسائز کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے 4-5 منٹ کا ٹائم دے دیں, عصر کی نماز ہے. حالانکہ یہ اپریشیٹیبل بات ہے سر, آئی سلیوٹ ہر. یعنی بڑی خوبصورت بات تھی, لیکن دیکھیں سر کس طرح کریٹیسائز. مریم بہن ایک چیز یاد رکھیے گا, I hope you will be the first one, اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ بھی تیاری رکھیں, بیکاز آپ سے بھی جواب لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام ہے, مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, ہم نے اذاں دے دی, آپ کے کانوں تک پہنچا دی, اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے کہ بھائی بی بی تک پہنچائیں کہ یہ ایک بڑا خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا ہے. عبدالوارث بھائی, موونگ اہیڈ, سماج نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھا سلوک کیا, لیکن شروع میں ذرا تھوڑا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس طرح تربیت کرواتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ویسا سلوک نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم ایکسپیرینسز سے جو ہے نا وہ یعنی نہ گزرتے اور آج ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا. اس کے بعد جو سوسائٹی کا ایک رول ہے نا, وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو نیو مسلم ہیں جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں, واللہ ہے عمران بھائی ان کو نہیں پتا کہ یہ دیوبندی, حنفی, شافی, مالکی, اہل حدیث, بریلوی کیا ہوتا ہے. اس کو یہی پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس کو تو یہ پتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں مسلم معاشرے کا بھی حصہ بن گیا ہوں. لیکن آپ کو اگر صرف اس وجہ سے کہ آپ رفع دین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, آپ ان آمین بالجہر کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے, آپ کو مسجد سے نکال دیا جائے, تو مسجد کے باہر کھڑا ہو کے یہ ضرور سوچتا ہے میرے ساتھ یس یہ ہوا کیا ہے, میرے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ کو مسجدوں سے نکال دیا جائے, نماز کے دوران آپ کا ہاتھ نیچے کر دیا جائے پکڑ کے, جی آپ کے گھروں میں آ کے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے فلاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانی, آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی آپ کا بچہ, یعنی میرے والدین کو میری امی کی مسلمان سہیلی نے کہا, انہوں نے کہا آپ کا بچہ صحیح مسلمان نہیں ہے, کیونکہ یہ کچھ خاص طریقے ہیں مسلمانوں کے, یہ وہ نہیں کرتا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, یہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں ایک شاپ پہ تھا, کچھ سامان لے رہا تھا, تو میرے کچھ پرانے جاننے والے, انہوں نے کہا عبدالوارث بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, سنا ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا. میں نے کہا ہاں جی. ان کا کہ آپ کون سے مسلمان, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, کون سے مسلمان؟ ان کا نہیں مطلب اہل حدیثوں میں آپ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تو بس مسلمان ہی ہوا ہوں, مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ, یعنی وہ ٹھپا ضروری ہے. جاتے ہوئے فرقے کا, ہاں جاتے ہوئے انہوں نے پتہ کیا کہا, میرے پاس ہو کے کہنے لگے کہ عبدالوارث بھائی آپ نے اسلام تو قبول کیا, لیکن اگر ابھی نا آپ اچھے صحیح مسلمان ہوئے نہیں ہیں. اور تب تک میں, میرا خیال ہے کہ 400-450 لوگوں کو مسلمان کر چکا تھا. گھر جا کے میں عمران بھائی رویا, لٹرلی رویا, کہ ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ہم مسلمانوں کو نو مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں, مسلمان تو ابھی ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو میں کس یعنی درجے میں نے اقبال سے پوچھا, میں نے اقبال واٹ از دیٹ. اقبال آپ کا پکا سچا دوست لگتا ہے. میں نے میرا خیال ہے کہ 40-50% سے زیادہ اسلام اقبال کے اشعار سے سمجھا ہے, یعنی جو اس کی روح ہے, کروٹ جنت, اور یہ ہمیں وراثت میں ملا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے.
اقبال سے میں نے پوچھا کہ اقبال واٹ از دیٹ یار، یہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میں نے کہا اقبال مجھے نہ بتائیے حل کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و خون سے خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میاں نے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کو ہنسنا، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اوے چلیا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اللہ اقبال نے کہا کہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو مصطفی ہے، تو محمدی ہے، تو محمد والا ہے، اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ عبد الوارث گل تو خوش ہے، اقبال کو یہ بھی بتانا تھا وہ مسلمان جو بائی برتھ مسلمان ہیں، جن کے مسلمان ہونے میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے جیسے وہ خوش نہیں ہے کہ یہ کس فرقے سے ہے، اس کو میرے فرقے سے ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں عیسائی پوچھتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی جب ہم دعوت دینے جاتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی کون سا اسلام کریں گے؟ یعنی آپ کے نزدیک تو دیوبندی اہل حدیث کو کافر کہتا ہے، اہل حدیث بریلوی کو کافر کہتا ہے، بریلوی شیعہ کو کافر کہتا ہے، شیعہ سب کو کافر کہتے ہیں، یہ سارے شیعہ کو تو آپ پہلے اپنے ابا سے میں نے کہا کہ ابا اسلام قبول کر لیجیے، اسلام بہت اچھا دین ہے، یہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی، دنیا میں عزت مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹا تم تو خود ابھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، جبکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم کون سے مسلمان ہوں گے؟ مگر جا بیٹا پہلے جا کے جو ہے نا وہ اپنے مسلمانوں کو مسلمان کر، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لیں، کوئی اور مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ اسی چکر میں کہ تم تو ایک دوسرے کے خود گلے کاٹ رہے ہو، ایک دوسرے کو خود کفر کے فتوے لگا رہے ہو۔ میں رات کو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ کہ میری سوسائٹی کا ایک جرم ہے یہ بھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر، عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے ایک گورنر تھے، ان کی شکایت آئی، کچھ لوگ آئے ایک علاقے کے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے جزیہ مانگتے ہیں جبکہ ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہوا ہے۔ گورنر کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومن دیکھیں ان کے ابھی تک ختنے نہیں ہوئے، یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ان کے ختنے نہیں ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے ختنے کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور ختنے سنت ہے، ختنے سنت ہے، فرض نہیں ہے جی۔ تو دائرہ اسلام سے آپ انہیں کیسے خارج تصور ہم تو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس ہم تو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے تو لوگوں کو کفر کے فتوے ایک سوال کروں، یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کو ہرٹ کرے، مجھے معاف کر دیجیے گا، اس کی پیش کی معذرت اور معافی چاہوں گا۔ یہ میں ایک نو مسلم سے سوال کر رہا ہوں، میرے ایک نو مسلم بھائی عبد الوارث گل نے ابھی یہ فکرہ بولا کہ میں رات کو سوتے ہوئے سب کے لیے دعا کر سکتا ہوں، میں اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتا کیونکہ والد نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، بیٹا دعوت دیتا رہا ہے۔ والد کا موقف یہ تھا کہ ابھی تو آپ لوگ آپس میں کلیئر نہیں ہیں، کیا عبد الوارث گل جو کہ ایک نو مسلم تھا وہ اس موجودہ سو کالڈ اسلامی معاشرے کو اس جرم میں شریک جرم سمجھتے ہیں اور روز محشر سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے سے بھی جواب لیا جائے گا؟ میں نہ چاہوں بھی نا پھر بھی میرے باپ کا ہاتھ گریبان پہ ہوگا ان کے، کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیں تو کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن نہ لگایا کریں گھر میں، گانوں کی آواز آتی ہے، عورتیں ہوتی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو وہ کہتے کہ بیٹا یہ جو ننگی اور گندی فلمیں دکھاتے ہیں 20 روپے کا چائے کا کپ پلانے کے لیے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تو کہتا ہے کہ 2 نمبری کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ بورے کو رنگ کر کے جو چائے کی پتی اور مرچیں بنا کے بیچتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں کے سامنے بھی نہیں آئے گی، یعنی بغیر پردے کے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے، تو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو جسم آپس کے مل رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، یہ مخلوط نظام، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ میوزک سننا، گانا بجانا سب حرام ہے، یہ فلموں میں گانے والے، فلمیں بنانے والے، اس میں ڈانس کرنے والے، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟
تو وہ کہتے تھے کہ بھائی کون سے اسلام کی ہمیں بات بتا رہے ہو. تو میں کہتا تھا کہ ابا اسلام تو وہی ہے جو عند اللہ الاسلام ہے, ان دین عند اللہ الاسلام ہے. تو ابا کہتے تھے کہ یار یہ باتیں ہی ہیں ساری, پتہ نہیں تم پتہ نہیں کون سے مسلمان ہو گئے, تم کوئی وکھرے مسلمان لگتے ہو, ورنہ معاشرے میں تو یہ میرے ابا پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان کا انحصار اس سوسائٹی کے اوپر تھا, اس معاشرے کے اوپر تھا. جو یہاں سے سیکھتے تھے وہی جو وہ انہوں سمجھتے نے تھے یہاں کہ یہ پر اسلام دیکھا ہے وہ کہہ دیں گے کہ اللہ میں نے یہ دیکھا تھا. یہ ہر کھڑے اور پڑھے کو پوچھتے تھے, یہ ہر کھڑے اور پڑھے کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعائیں شروع کر دیتے تھے. اللہ تو نے تو کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن پوچھئے کہ تیرے سوا انہوں نے ہر کسی سے مانگا, نہیں مانگا تو تجھ سے نہیں مانگا. اپنے یورپین آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنے پہ سے بھی یہ باز نہیں آئے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, یعنی مسلمان غیر مسلم چیخ اٹھے کہ ہمارے دل پھٹ رہے ہیں, لیکن فلسطین کے لیے مسلمان حکمرانوں کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہیں. میری اماں نے کہا, میں نے کہا کہ اماں اسلام قبول کر لیجیے. میری اماں نے کہا کہ اسلام عورت کے لیے کیا اس میں خوبصورتی ہے, کیونکہ اماں ڈفرنس کیا آئے گا میری زندگی میں. کہا کہ اماں عورت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی چادر کو بھی اگر کوئی غیر مسلم کھینچتا ہے نا تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. میری اماں نے کہا کہ اتنا خوبصورت دین ہے. اور پھر 2024 میں جب 17,000 عورتیں فلسطین میں شہید ہو چکی تھیں, کئیوں کی عزت دری کی گئی, ٹینکوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکائی گئی تھیں, تو میری اماں نے کہا کہ میرے نال جھوٹ بولے سی نا. کہا نہیں امی. کہا تو کہتا تھا کہ ایک مسلمان کی چادر کو بھی کھینچے تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. 17,000 مسلمان عورتوں کی جو ہے وہ لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے. کہاں ہے تیرے مسلمان؟ جھوٹ بولا تھا میرے ساتھ. کہ اماں آج کا مسلمان جھوٹ ہے لیکن اسلام جھوٹا نہیں ہے. اسلام نے جھوٹ نہیں کہا تھا, مسلمان نے جھوٹ کہا ہے. یہ آج کا مسلمان ہی جھوٹ ہے اماں. کہاں ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ ایسی سوسائٹی کو دیکھ کے اگر کوئی اسلام نہیں قبول کرتا تو اس کا جرم اس سوسائٹی کے اوپر آئے گا. اللہ کی قسم آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے ان سے اس کا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد اس کے گھر والوں سے درخواست کی کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے, اس کا احترام کرتے ہوئے اس کی لاش ہمیں دے دو تاکہ ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا سکیں. انہوں نے لاش ہمیں دے دی. ایس پی ڈی ایس پی بہت نفری آ گئی. انہوں نے کہا کہ نقص امن ہوگا عبدالوارث صاحب. میں نے کہا کہ مسلمان یعنی کمزور ہیں, بے غیرت تو نہیں ہے نا کہ اپنی لاشوں کو ہم اب یعنی کرسچنوں کے قبرستان میں دفن ہوتے اس کو کچھ. میں نے ان سے کہا کہ یہ ویڈیو ہے, یہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں, یہ سارے. انہوں نے بچوں کو بلایا, میں نے بچوں سے ریکویسٹ کی کہ بیٹا آپ اپنے باپ کی آخری خواہش تو اس کا احترام کرو. کہ عبدالوارث نے جس قبرستان میں گئے انہوں نے کہا کہ اس قبرستان میں اس کو نہیں دفنایا جائے گا. اچھا جی, کرسچنز نے لاش عبدالوارث گل کے حوالے کر دی کیونکہ عبدالوارث گل کے پاس ثبوت ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کو جگہ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے قبرستان میں لے گئی. یہ تو نیو مسلم ہے, اس کا اپنا قبرستان کہاں سے بھائی؟ وہ تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہے. پھر اپنا قبرستان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے نہیں یہاں یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور یہاں پہ جو یہاں مسلمان رہتے ہیں صرف وہی اس قبرستان میں دفنایا جا سکتا ہے. تو اللہ اللہ کر کے عبدالوارث گل بھائی کیا کیا پھر اس میت کا؟ کسی اور قبرستان میں گئے, ان کی منت سماجت کی. انہوں نے کہا کہ ہم دفناتے تو نہیں ہیں لیکن ہم اپنے بڑوں سے پوچھ لیتے ہیں. جب انہوں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ یہ عیسائی تھا, اس قبرستان پہ اس کا کوئی حق تو نہیں ہے, اسلام قبول مسلمان ہو گیا تو حق ہے اس کا. اسلام قبول اہل علاقہ میں سے نہیں تھا, وہ کسی دوسرے علاقے سے تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ دفنا سکتے ہیں. تو وہ کوئی اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو ضرور اپنے ہی قبرستان میں دفنانا ممکن ہے کہ تمہارے مردوں کی بخشش کے سبب سے ہو جائے. کل ایک نیو مسلم کا انتقال ہوا, میں اس کی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے جنازے میں آپ کا خیال کیا ہے کہ کتنے لوگ؟ اس کی اپنی کمیونٹی تو بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک نیو مسلم تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن نہیں تھی. کل اس دونوں کا طرف سے انتقال فارغ ہوا, ہاسپٹل سے اس کی لاش اٹھائی, ایک ٹانگ شوگر کے سبب سے کٹ چکی تھی. جب اس کی میت کو ہم لے کے گئے تو محض 4 لوگ تھے, 5واں ایمبولینس والا تھا, 2 سے 3 لوگ ہمیں اسی گلی سے ملے.
ٹوٹل 8 لوگ تھے اور 9واں میں تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جنازے تو اس طرح نہیں اٹھتے. جنازے جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو آہو بکا ہوتی ہے, وہاں داڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں, بیوی بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے, بچیاں کہتی ہیں کہ ابا ہم نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے, بچے غم سے نڈھال ہوتے ہیں, آہو بکا ہوتی ہے, ایک ہو کا سما ہوتا ہے, ہر طرف جو ہے وہ لوگ افسوس کر. میں نے کہا یہ لاش پڑی ہوئی ہے, یہ قبر ہے, کیا بے حسی کا معاملہ ہے. نہ کوئی رونے والا ہے, نہ کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابا تیری چارپائی کے ساتھ ہی جاؤں گی. وہ تو پیچھے رہ گئے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اور مسلمانوں میں سے صرف 9 لوگ ہیں, دفنایا اور آ گئے. میں نے کہا جنازے تو اس طرح نہیں ہوتے یار, مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں بھی جنازے ایسے نہیں ہوتے, اللہ کی قسم. اور میں حیران تھا کہ کوئی بات نہیں, اس کی جنازے میں مسلمان نہیں ہیں, اس کے جنازے میں اللہ کے فرشتے شامل ہوں گے اور اس کی یقینی بخشش ہوگی. نامسلم بے گناہ ترین وہ بھی کسی کی منت سماجت کر کے کہا کہ میاں یہ اس کا یہ قبرستان نہیں ہے, آپ کی مہربانی کہ اپنے قبرستان میں تھوڑی سی جگہ دے دیں, اللہ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے دے. کیا ہے, کل ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے لیے This is the point, معافی چاہتا ہوں, this is the point. مریم نواز صاحبہ, مجھے کسی سے اس ٹائم بات نہیں کرنی. I'm talking to you. The reason is میں بار بار انڈورس کر رہا ہوں ون ونڈو آپریشن. پورے ایٹ لیسٹ پنجاب کے ہر ضلع میں ون ونڈو آپریشن نامسلم کے لیے. بھائی اس کا جو بھی معاملہ ہے, آپ زمین اکھیڑیں, آسمان گرائیں, جو مرضی کریں, آپ کو اس کی معاونت, اس کی دلجوئی کرنی ہے. اس کے لاشوں کے وارث آپ ہیں, کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کو اقتدار ملا ہے, آپ کو اہل مسند بنایا رب تعالیٰ نے. جواب بھی آپ سے لیا جائے گا. نئی تیاری, نہ آپ گونگے ہیں, نہ آپ بہرے ہیں, نہ آپ اندھے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق آپ کو نظر بھی آتا ہے, آپ کے کانوں کے پردوں پر جو بات پہنچتی ہے, جو گرتی ہے, وہ سماعت رکھتی ہے, آپ کے ذہن تک بھی جاتی ہے. دیکھ بھی رہی ہیں, سن بھی رہی ہیں, اور قوت گویائی گفتار بھی باقی ہے. خدا را سنیں, دیکھیں اور اس زبان سے کچھ نکالیں. آپ کے قلم سے نکلنے والی ایک چیز اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. عبد الوارث گل صاحب, زید بکر, یہ روز ٹکرے مارتے ہیں, یہ روز بھگتتے ہیں. کیا ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ہی نو مسلموں کو گلے لگانے, کیونکہ یہ خود نو مسلم تھے؟ کہاں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, آپ جیسے میرے جیسے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رب نے احسان کیا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. اس سے بہتر تھا اللہ پناہ عطا فرمائے. جی عبد الوارث بھائی, آپ نے ریسنٹلی کیا 2 کنال کی آپ بات کر رہے تھے؟ ہم نے کل ڈیسائیڈ کیا کہ 2-3 کنال جگہ لے کے وہ نیو مسلموں کے لیے وقف کر دیں. کم سے کم یہ ہر بار جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم یہ منت سماجت تو نہ کرنی پڑے. یعنی رات کو وہ والا معاملہ ہوا, سردیوں, پیک سردیاں تھیں, دسمبر تھا, پیک سردیاں تھیں, رات کے 2 بجے ہم چارپائی اٹھا کے تو پھر رہے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کہ ابھی اس کو بیچارے کو دفنانا کہاں پہ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے عبد الوارث بے بھائی, بسی کا معاملہ تھا. اگر اللہ آپ کو آپ کے ساتھ ایسا ساتھ جوڑے تو آپ ضرور کریں, ادروائز یہ ذمہ داری اس لاہور میں بیٹھے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی ہے. میں انشاءاللہ ان سے, اور مجھے ان سے مکمل توقع ہے کہ وہ اس گفتگو کے بعد, اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز لاہور کے بڑے قبرستانوں میں یہ سٹینڈنگ انسٹرکشنز دیں گے کہ اگر کوئی نو مسلم آئے تو اس کو دوسرے مسلمانوں پر پریورٹی دی جائے, کیونکہ وہ بے گناہ ہے اور وہ رب تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک تازہ اور بڑا ترین احسان کیا جس کے لیے انسان ترستے ہیں. عمران بھائی پریورٹی نہ بھی دیں, ہم نارمل بالکل دیں, سچویشن میں بھی الحمدللہ بالکل پریورٹی دیں, کیونکہ ان کے پاس, سنیں میں اس کو سمجھنے کے لیے بات کرتا ہوں. یوحنا آباد آپ کے پاس ایک علاقہ ہے سر, ایک مسلمان یوحنا آباد میں, ایک مسیحی یوحنا آباد سے مسلمان ہوتا ہے. اب یوحنا آباد میں اس کا رہنا سہنا سب ختم ہے, اور اگر وہ خاتون ہے پھر تو بالکل ہی ختم ہے. اس کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے سر. اگر ایک بچی مسلمان ہوتی ہے, اس نے کہاں رہنا ہے؟ کیا وہ ان گھروں میں رہے گی جہاں بھائی کی غیرت بھی جاگ جائے گی, جہاں باپ کی غیرت بھی جاگ جائے گی؟ ماں اور باپ کی نہیں جاگی, کوئی پدری محبت جاگ گئی, کوئی ماں کے پیٹ کی شرم جاگ گئی, گلی والوں کی جاگ جائے گی, بالکل ایسے, کوئی پھپھی تائے چاچے ماسی کی محبت جاگ جائے گی. عبد الوارث گل صاحب مجھے بتائیں وہ بچی آ کر کہاں پر رہے؟ اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے. اور اگر ایک شادی شدہ بچی ہے
مسیحی خاندان میں یا ہندو خاندان میں یا سکھ خاندان میں اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ مشرف با اسلام ہو گئی ہے تو اس کا تو نکاح ختم ہو گیا, اب اس کو نئے رشتے میں چلنا ہے. بالکل کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے. وہ اس اپنے خامند سے آزاد ہے, اب وہ اسلام قبول کر, اس نے کہاں رہنا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کے لیے شیلٹر ہی نہیں ہے. نیو مسلم کے لیے یہی مسائل کم نہیں ہوتے عمران بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار چھوٹ گئے ہیں, شادی شدہ ہے تو بچے چھوٹ گئے ہیں, شوہر چھوٹ گیا ہے, مرد ہے تو بیوی اور بچے چھوٹ گئے ہیں, پھر اپنی ذاتی املاک سے محروم کر دیا جاتا ہے, کاروبار ہے تو اس سے محروم, وراثت ختم, کاروبار ختم, اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ایجوکیشن سے ڈسکنیکٹ کر دیے گئے ہیں, اگر کہیں مشنری اداروں میں جاب تھی تو وہ ختم. یہ کم مسائل ہیں کہ آگے آ کے ریاستی اداروں میں پھر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آگے یعنی ہماری مسجدوں میں ان کو ویلکم تو کیا جاتا ہے, لیکن ویلکم کیا جاتا ہے ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے ساتھ. یعنی اگر وہ بیچارے کو نہیں پتا تو پہلے اس کو جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہی صحیح طریقہ ہے. اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, وہ امت کا ایک فرد ہے. اس کے بعد ظاہر ہے یہ اس کی جو سماجی زندگی ہے اس میں اس کو شادی بیاہ بھی کرنے ہیں. تو یعنی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نیو مسلموں کے ساتھ کوئی شادی, کہتے ہیں کہ بڑی خوشی والی بات ہے, بڑا ایمان افروز واقعہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا خاندان جو ہے نا وہ مسیحی ہے. چونکہ آپ بات میری کر رہے تھے, میں نسبتاً شکل سے مناسب ہوں, کو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوں لیکن بہت زیادہ بدصورت بھی نہیں, ماشاءاللہ. میں بات چیت بھی آپ سے کر رہا ہوں الحمدللہ, اچھے انداز سے بات بھی کر لیتا ہوں, بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, مال و دولت نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا بڑا. اس کے باوجود میں 7 جگہوں سے جو ہے وہ دودکار دیا گیا, ریجیکشن فیس کی, جی, رشتے کے معاملے میں. ہاں جی, اور اس میں فیس میٹر نہیں تھا, پیسہ میٹر نہیں تھا, گفتگو میٹر, آپ کا پاسٹ, جی, آپ کی مسیحی فیملی. جی نہیں, میں ایز اے مسلم جب اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کہا کہ استاد جی اچھا مسلمان بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو استاد جی نے کہا کہ آپ کو فوراً شادی کرنی چاہیے, نکاح کرنا چاہیے اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہیے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نوجوان ہیں اور اس وقت ان کو ضرورت ہے. 7 جگہوں پہ رشتے بھیجے, جب ریجیکشن ہوئی تو وجہ ایک ہی تھی کہ میاں آپ کی انداز, گفتار, چہرہ سب ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن چونکہ آپ کے والدین عیسائی ہیں سو دیٹس وائی وی آر سوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اقدس میں آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے, فرمایا کہ اللہ کے رسول نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک پیغام دیا, کہا کہ فلاں صحابی کے پاس جائیے, ان سے کہیے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ گئے, ان کی بیوی اور انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ظاہر ہے حبشی تھے تو ان کا چہرہ موٹا بھی تھا, کالا بھی تھا, ناک موٹی تھی, ہاتھ پاؤں لمبے لمبے تھے, یعنی جس طرح عموماً ہمارے حبشی بھائیوں کا ہوتا ہے حلیہ. تو انہوں نے جب نیچے سے اوپر تک دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس رشتے کو قبول نہیں کرتے. تو پیچھے سے ان کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ آپ اس کو نہ دیکھیے, آپ اس کو دیکھیے جس نے اس کو پیغام دے کر اللہ اکبر کبیرہ. تو ہماری مسلم سوسائٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے دین کس کا قبول کیا ہے. یہ اس کا جرم نہیں ہے کہ اس کے والدین اب غیر مسلم ہیں, یہ اس کا قصور نہیں ہے, بلکہ اس کی تو فضیلت ہے کہ اس نے اللہ. میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے 7 یہ ریجیکشنز فیس کی اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. کئی ایسی بچیاں ہیں کہ جو بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری, مدارس میں ہیں یا محفوظ مقامات پہ ہیں, کہ جن کے لیے اچھے رشتے تلاش کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, پسند بھی کر جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ خاندان چونکہ عیسائی ہے یا ہندو ہیں یا سکھ ہے تو کل کو یہ واپس نہ چلی جائیں. تو آج جن بچے اور بچیوں کے ساتھ آپ شادیاں کر رہے ہیں, کیا وہ ملحد نہیں ہو جاتے؟ ایکسیپشن از آلویز دیئر. بالکل. کیا وہ دین کو نہیں چھوڑ دیتے؟ میں نے ریسنٹلی ابھی ایک صاحب کو دیکھا, وی ورک ٹوگیدر, ہم نے ایک وقت گزارا اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا. وہ یہاں سے کینیڈا گئے اور وہاں جا کے پتا چلا کہ 5 کے 7 دن بعد کہ وہ ملحد ہو چکے ہوئے ہیں, اور اب وہ دین اسلام پر تبرہ کرتے ہیں وہاں سے ویڈیوز بنا کر. ہم نے اکٹھا وقت گزارا اور لٹرلی میں ذاتی طور پر اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں, مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار
اتنی بڑی اپرچونٹی کہ ایک شخص ڈی ریل ہو رہا ہے, ڈی ٹریک ہو رہا ہے, اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس کو بچا لیں. آپ یہ دیکھیے یہ جو حالیہ دنوں میں جو بلاسفیمی والا معاملہ ہو رہا ہے, 450 کے لگ بھگ لوگ ہیں, اور ان کی جو جرم کی نوعیت ہے وہ کوئی ہندو, عیسائی اور سکھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ مسلمانوں کے 99.9% مسلمانوں کے گھروں کے بچے ہیں جنہوں نے یہ ساری جرائم کیے ہیں. تو یہ کہنا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کل کو کیا ہوگا, تو بھئی آپ سوسائٹی 3 سے 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی ہوئی ہے, میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں اور مجھے سوال کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار آپ کو تو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ عیسائیت میں یہ کیوں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, بلکہ آپ جو ہے وہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. عیسائی ہو چکے ہیں, ان کے فیملی نے میرے ساتھ ان کو جو ہے وہ لنک کیا ہوا ہے کہ جی آپ ذرا ان کے کاؤنسلنگ کیجیے. وہ بھی تو مسلمانوں کے بچے تھے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کتاب اللہ کے بعد کوئی رشد و ہدایت کی کتاب نہیں ہے, تو اس امت جیسی کوئی امت بھی نہیں ہے. اللہ جس دن ہم نے اپنی اصل کو پہچان لیا, جس دن ہم نے اپنے اندر چھپے ہوئے اسرار و رمود, اپنی قربانیوں کو, اپنے اثار, اپنے اسلاف کے طریقوں کو جس دن اپنا لیا, خاص طور پہ یہ سمجھیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس دن پھر یہ ہمارے لیے چیزیں میٹر نہیں. اس دن پھر ہم ایک نیو مسلم کو ایز اے مسلمان ہی ٹریٹ کریں گے, سینے سے لگائیں گے, شفقت اور محبت والا, درگزر والا معاملہ کریں گے. پھر ہم رشتے دیں گے بھی, لیں گے بھی, پھر ہم یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے مستقبل میں کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے. عبد الوارث گل صاحب, بینگ اے نیو مسلم, آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. بارک اللہ. آپ اور آپ جیسے وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرف با اسلام کی ہے, میں بینگ این انڈیویژل ہو بلانگس ٹو دس ریلیجن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم پر اللہ کا احسان کے طور پر آپ ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ آپ کے گمان سے بھی اچھا بنا, اور ہم کوتاہی کا شکار ہیں, ہمیں معاف کیجیے گا. اور وہیں حکومت وقت سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو بچا لیں. آپ لوگ اتنے رذیل, اتنے ناپاک, اتنے جلا کر جھلسا دینے والے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں. آپ کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں, آپ کو دست بستہ درخواست کر رہے ہیں. پنجابی کہندے نے تھانوں منت ترلے کر رہے ہیں, تھانوں ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں کہ خدا دا نہ ہے, جو اللہ آپ سے چاہتا ہے اس کو پہچانے. ہمیں ہماری درخواست ہے, ہمیں نو مسلموں کے لیے ان کی تعداد کم ہونا ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. اگر کوئی شخص آپ کے مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, یا کوئی بھی سی ایم یا کوئی بھی سیکریٹری کسی بھی پروونس کا آپ کے دائیں بائیں کان میں یہ کہتا ہے نا کہ صاحب بندے تھوڑے نے, تو ڈوب کے مرنا چاہیے. اس شخص کو یوں اپنے کان سے دور کریں. اسے کہ بدبخت انسان, مجھے یہ بتانے کے بجائے مجھے یہ بتاؤ کہ ان نو مسلموں کی تعداد کیسے بڑھے گی. مجھے یہ مت بتاؤ کہ ون ونڈو آپریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ تعداد کم ہے. اس کو کہیں کہ بھائی ڈوب کے مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. وہ کام کریں جس سے نئے لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھلا ملے, اور وہ مکمل حوصلے, مکمل ہمت کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہوں. کیونکہ سعودی عرب بھی یہ کلیم نہیں کرتا جو کلیم ہمارا ہے. ہمارا کلیم ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, چے جا کے ہمارے عملی معاملات وہ نہیں ہیں. ہمیں ان نو مسلموں کو گلے لگانا ہے, ہمیں ان کی تدفین کے مسائل کو حل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. ہمیں ان کے ریورٹ ہونے کے بعد کے معاملات کو, جو ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں, لمبی ریڈ ٹیپ ہے. مجھے خاتون کہتی ہیں کہ وہ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو ان سے ڈیمانڈز کی جاتی رہی. جس مدرسے میں انہوں نے پناہ لی وہاں پر ان سے ملازمہ کے طور پر ان کو رکھا گیا. وہ اس مدرسے کے جو مبلغ مدرس تھے ان کا اکرام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں انہوں نے کبھی بری نظر نہیں ڈالی, لیکن ان کی اہلیہ نے مجھ سے گھر میں بچوں کے کام ہی نہیں 2 سال مجھے ملازمہ کے طور پر ٹریٹ کیا. یہ ہے قربانیاں جو نہ آپ نے دی ہے نہ میں نے دی ہے. تو جو لوگ دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور ان کا جواب ہم نے دینا ہے. بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری گفتگو مزید ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ اٹ ہیئر. زندگی رہی, ایمان رہی. عبد الوارث گل صاحب کو دوبارہ تکلیف دیں گے, پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس وقت سمجھنے کی چیز موجودہ حکومت کی طرف ہے
کہ وہ اندھے بنے رہتے ہیں, گونگے بنے رہتے ہیں, بہرے بنے رہتے ہیں, یا پھر ایک زندہ و جاوید مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.